السلام علیکم ناظرین۔ ہارون الرشید پانچویں اور مشہور 3 عباسی خلیفہ تھے۔ وہ 786 سے 24 مارچ 809 تک مسند خلافت پر فائز رہے اور ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن و حرفت و موسیقی نے بھی عروج حاصل کیا۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آج ہم ہارون الرشید کے بیٹے کا قصہ بیان کریں گے۔ تھا تو وہ بادشاہ کا بیٹا، لیکن زندگی اس کی درویشوں والی تھی۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا: تزعنی الجنائز کالیوم ویحزنی بکانہ حیات۔ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والے پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزرائے امرا سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہ کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر کہا اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جس دنیا کو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر کے رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت فروخت کر کے اس کو کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں کا کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبے کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دن یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دن روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصرہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں مجھ سے کیا خدمت لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دنک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بے قدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ اس نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کا کام کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اسے شنبے ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن اس کو اپنی تعمیر بند رکھی اور شنبے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کی اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر کے وہ مجھے نظر نہ آئے اس کے کام کا طریق دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے چلتے ہوئے آتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کی اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔
جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جس میں سے 2 یہ ہیں۔ ترجمہ: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے تو زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ کے گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہا اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ لڑکا شہزادہ ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب گیا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ ہر ایک لشکر میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سی توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو اور جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت برا اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گاری مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام کرایا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں کرایا تھا۔ کہنے لگے، تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں، مجھے اس وقت اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ سے لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں،
اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالد چاند کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ میں اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ ساتھ تھے۔ ان کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لا نبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اسی واحد لا شریک لا الہ الا اللہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا، میں نے خواب میں ایک نور کا کعبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے ایک لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عمار، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کان نے نہ سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کو دے دی۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر یہ اس کے کام نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا، یعنی ہارون رشید بہت نیک دل بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دولت و ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہوتی جاتی ہیں لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کا معمول مرتے وقت تک رہا اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ 1 سال حج کیا کرتے تھے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے تھے۔ جس سال خود حج کو جاتے اپنے ساتھ 100 علماء بما ان کے بیٹوں کو حج پر لے کر جاتے، اور جس سال خود حج پر نہ جاتے 300 آدمیوں کو ان کو پورے خرچ کے ساتھ آپ خود حج کرواتے۔ سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کے ابتدا بھی علماء کا ان کی مجلس میں بہت بڑا اعزاز تھا اور وہ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر تھا بیان کی۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہا میری تلوار لازون بددین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے۔ نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے۔ ہارون الرشید ایک عادل بادشاہ تھے جو رات کو بیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔